شادی کے بعد پہلی بار کھانا بنایا تھا تو ساس نے میرے منہ پر تھپڑ مار دیا اور بولی، ایسے کھانا بناتے ہیں کیا؟ تھپڑ اتنے زور سے مارا کہ میں تکلیف سے روتے ہوئے اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ آئینے میں دیکھا تو میرے چہرے پر ساس کی انگلیوں کے نشان جم چکے تھے اور میرا چہرہ لال سرخ ہو چکا تھا۔ آج میں آپ لوگوں کو اپنی کہانی سناؤں گی۔ چلو چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میرا نام نورین ہے۔ میری شادی کو ابھی ایک ہفتہ ہی گزرا تھا کہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آ گیا تھا۔ میں کمرے میں بیٹھی اور ہی تھی کہ اچانک سے میرے شوہر اعجاز کمرے میں داخل ہوئے اور مجھے یوں روتا دیکھ کر وہ ایک دم سے بوکھلا گئے۔ رونے کی وجہ پوچھی تو میں نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ میرا شوہر اعجاز بہت اچھے تھے۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ کر اپنی ماں کی طرف سے مجھ سے معافی مانگی اور پھر کہا کہ میں جلدی سے ان کے لیے کھانا لے کر آؤں، انہیں بہت بھوک لگی ہے۔ شوہر کی محبت دیکھ کر میں جلدی سے اٹھی اور کچن میں کھانا ڈالنے چلی گئی۔ میں کھانا لے کر روم میں آئی تو دیکھا ان کے ہاتھوں میں ایک پیالہ ہے جس میں وہ کچھ بنا رہے تھے۔ میں عجیب نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ کچھ بے چین ہوئے۔ میں نے ان سے پوچھا، یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ کہنے لگے، دیکھو بیگم، یہ بیسن اور دودھ ہے، تم اسے اپنے چہرے پہ لگا لو، تمہارے چہرے پہ جو یہ نشان پڑ گئے ہیں جلدی سے صاف ہو جائیں گے، مجھے حکیم صاحب نے بتایا ہے۔ میں نے ان کو منع کرنا چاہا پر ناراضگی کے ڈر سے چپ ہو گئی۔ انہوں نے میرے چہرے پر لیپ لگایا اور بولے، جاؤ آپ جا کر سو جاؤ۔ میں جیسے ہی بستر پر لیٹی مجھے میرے پیٹ میں شدید درد محسوس ہوا، جیسے کوئی پیٹ میں سوئیاں چبھ رہا ہو۔ مجھے عجیب محسوس ہو رہا تھا پر میں نے توجہ نہ دی اور نظر انداز کرتی سو گئی۔ میری آنکھ رات میں پیاس کی شدت سے کھلی۔ میں نے پانی پیا اور کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ میری نظر میرے شوہر کی جگہ پر پڑی جو خالی تھی۔ میں نے ایک نظر گھڑی کو دیکھا، رات کے 11 بج رہے تھے۔ میں نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا، وہ کہیں نہیں تھے۔ تبھی باتھ روم کا دروازہ کھلا اور وہ باہر آئے۔ میں نے دیکھا وہ اپنے ہاتھ صاف کر رہے تھے، پھر وہ آ کر بیڈ پر لیٹ گئے پر میں درد سے بے چین رہی۔ میں نے برداشت کیا اور سورتیں پڑھنی شروع کی۔ صبح میں نے اٹھ کر منہ دھویا تو دیکھا کہ چہرہ پہلے سے زیادہ بدنما لگ رہا تھا۔ مجھے رونا آنے لگا، میری صورت اور خراب ہو گئی تھی۔ میں نے دل مار کے ناشتہ بنایا۔ تبھی اعجاز روم سے باہر آئے اور مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے۔ میں حیران کن طریقے سے ان کو دیکھنے لگی۔ تبھی اعجاز بولے کہ دیکھو بیگم، میں نے امی سے بات کی ہے، وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہے، آئندہ سے وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گی۔ میں نے ان کے لیے ٹیبل پر ناشتہ لگایا اور بولی، آپ ناشتہ کریں، میں ابھی آتی ہوں۔ میں کمرے میں آ کر خوب روئی۔ اعجاز آفس چلے گئے۔ اب یہی معمول بن گیا۔ اعجاز روز مجھے دودھ اور بیسن کا لیپ بنا کر دیتے اور مجھے لگانا پڑتا۔ ایک دو بار میں نے منع بھی کیا کہ میرے چہرے کے نشان خود ہی صاف ہو جائیں گے، آپ دیکھیے تو صحیح، میرا چہرہ پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو رہا ہے اور میرے پیٹ میں بھی اسے لگانے سے درد ہوتا ہے۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگے اور بولے، کیا مذاق کر رہی ہو؟ کبھی سنا ہے کہ بیسن لگانے سے پیٹ میں درد ہوتا ہے؟ میں نے عجیب نظروں سے ان کو گھورا اور اس نے بولنا چھوڑ دیا۔ اس طرح 2 ماہ گزر گئے۔ میری حالت خراب ہونے لگی۔ میں نے ڈاکٹر کو چیک اپ کروایا تو انہوں نے سب ٹھیک بتایا اور میری پریشانی میں اضافہ ہو گیا۔ میں اسی طرح اپنے گھر آ گئی۔ روز روز کے درد سے میری حالت بے حد خراب ہو چکی تھی۔ میں کافی مضطرب سی بیٹھی سوچوں میں گم تھی۔ جب دروازے کی بیل بجی، میں نے دروازہ کھولا تو اعجاز صاحب کو مسکراتے ہوئے پایا۔ انہوں نے سلام کیا اور مجھے کھانا لگانے کا کہا۔ ہم نے مل کر کھانا کھایا اور پھر اعجاز مجھے لی پکڑا کر واش روم میں چلے گئے۔ میں نے جلدی سے وہ بیسن کا پیالہ بدل کر دوسرا اسی کے جیسا پیالہ رکھ دیا اور اس پیالے کو چھپا دیا۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ ایسا کیا ہے اس بیسن میں جس کی وجہ سے مجھے اتنی تکلیف سہنی پڑتی ہے۔ میرا تجسس کے مارے برا حال تھا۔ ایسی کون سی چیز تھی اس بیسن میں جو پیٹ کا درد ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ عجیب سے یہ واقعہ ہوا تھا تب سے میری ساس کا رویہ مجھ سے ٹھیک ہو گیا تھا، بلکہ اب تو مجھے کچھ بھی نہ کہتی۔ میرے دل میں برے برے وسوسے جنم لینے لگے۔ اعجاز باہر آئے تو میں بھی لیپ لگانے لگی۔ وہ مجھے لیپ لگاتا دیکھ کر مطمئن ہو گئے اور اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گئے۔ میں بھی شکر ادا کرتی سو گئی۔
میں نے سکون کی نیند لی۔ صبح فریش اٹھی مگر میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اعجاز صاحب کہیں نہیں تھے۔ میری حالت خراب ہونے لگی۔ میں پورے گھر میں پاگلوں کی طرح ان کو ڈھونڈنے لگی۔ میری بے چینی حد سے بڑھنے لگی تھی۔ ساس سے پوچھا تو انہیں بھی کچھ معلوم نہیں تھا۔ برے خیالات دل کو پریشان کر رہے تھے۔ میں نے ہر جگہ تلاش کیا اور وہ کہیں نہ تھے۔ میں نے رو رو کر ان کو پکارا، نہ جانے وہ کہاں چلے گئے تھے۔ یہی سوچتے ہوئے میں لیٹی تو مجھے نیند آ گئی۔ میں نے خواب میں دیکھا ایک خوبصورت عورت جس کے گرد روشنی کا پیالہ تھا۔ اس نے سفید پوشاک زیب تن کی پہنی ہوئی تھی۔ وہ عورت مجھے پکار رہی تھی۔ میں نے دیکھا وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں وہی پیالہ دکھائی دے رہا تھا جس میں اعجاز مجھے روز لیپ بنا کر لگاتے تھے۔ اس پیالے پر بھی روشنی کا ہالہ تھا۔ اس عورت نے مجھے دیکھا اور بولی، کیا ہوا لڑکی، کیوں پریشان ہو؟ میں نے کہا، میرے شوہر صبح سے لاپتہ ہیں، میرے ساتھ تھے لیکن اب ان کا کچھ پتہ نہیں چل رہا، میں کیا کروں؟ وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی اور بولی، تم نیک عورت ہو لیکن تم نے ایک غلطی کر دی ہے۔ اس غلطی کی تمہیں سزا دی گئی ہے۔ جاؤ ڈھونڈو تم نے کیا کھویا ہے۔ کوئی ایسی خاص چیز ڈھونڈو جو تمہارے شوہر سے جڑی ہوئی ہو، جس سے تمہارا شوہر بہت قریب ہو۔ جو تم وہ چیز ڈھونڈ لو گی تو تمہارا شوہر بھی واپس آ جائے گا۔ وہ عورت یہ بول کر غائب ہو گئی۔ میں نیند سے بیدار ہوئی تو سوچا، ایسا کیا ہے جو اعجاز سے جڑا ہوا ہے؟ تو مجھے وہ پیالہ یاد آیا جو شاید شادی کے بعد سے ہی ہمارے ساتھ تھا۔ ہاں وہی پیالہ، اس کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے۔ لیکن ایسا کیا ہے اس پیالے میں؟ میں نے بیڈ کے نیچے سے وہ پیالہ نکالا اور غور سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ باقی پیالوں کی طرح میں نے اس پیالے کو بیڈ پر رکھا اور خود وضو کر کے نماز پڑھنے چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد میں واپس آئی تو دیکھا اعجاز بیڈ پر آرام سے سو رہے تھے۔ میں نے دل سے اپنے رب کا شکریہ ادا کیا اور ان کے پاس جا کر ان کو جگانے لگی۔ وہ اپنا سر تھام کر اٹھ بیٹھے اور مجھے گھورنے لگے اور بولے، نورین، تم نے مجھ سے جھوٹ بولا کہ تم نے وہ لیپ لگایا ہے، لیکن تم نے وہ لیپ نہیں لگایا تھا۔ میں نے اعجاز سے معافی مانگی۔ ان کے کپڑے نکالنے لگی۔ وہ آفس کے لیے تیار ہوئے اور ناشتہ کرنے لگے۔ اعجاز نے مجھے اللہ حافظ کہہ کر بولا اور چلے گئے۔ میں نے ان پر آیت الکرسی پڑھ کر پھونکی اور اپنا کام کرنے لگی۔ میں کام سے فارغ ہوئی تو کل کا سارا واقعہ میری آنکھوں کے آگے تازہ ہو گیا۔ میں نے سب چیزوں کے بارے میں غور سے سوچا۔ آخر کون سا راز چھپا تھا اس پیالے میں؟ کیا بات تھی جو اعجاز مجھ سے چھپا رہے ہیں؟ میرے لپ نہ لگانے پر ان کا رویہ مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ میں اپنے خیالوں میں گم تھی کہ باہر سے چوڑیاں بیچنے والی عورت کی آواز سنائی دی، پرانے پیالے اور جوتے وغیرہ دیکھ کر نئی چوڑیاں لے لوں۔ میں نے آواز سنی تو باہر آ گئی اور اس عورت کے پاس چوڑیاں دیکھنے لگی۔ میں نے اس سے چوڑیاں لی اور اسے پیالے دے دیے۔ ویسے بھی میرے پاس کافی پیالے ہو گئے تھے۔ میں نے چوڑیاں لی اور خوشی سے اپنے ہاتھوں میں پہنے گنگنانے لگی۔ پھر میں نے اعجاز کے کپڑے پریس کیے اور ٹی وی دیکھنے لگی، پر میرا دھیان ابھی بھی اعجاز کی باتوں پر تھا۔ ان کی باتوں سے ظاہر تھا کہ وہ کوئی بہت بڑا راز اپنے دل میں دبائے بیٹھے ہیں۔ صبح سے شام ہونے کو آئی تھی، اعجاز اب تک گھر نہیں لوٹے تھے۔ ساس تو ویسے ہی اب مجھ پر بہت کم داستہ رکھتی تھی۔ میں پریشان سی دروازے پر اپنے شوہر کی راہ تکنے لگی۔ میں نے 2 نفل حاجت پڑھ لیے اور رب سے اعجاز کی سلامتی کی دعائیں مانگی۔ کچھ دیر بعد مجھے گاڑی کی ہارن سنائی دیا۔ میں باہر آئی تو دیکھا اعجاز کا ہاتھ پتیوں میں جکڑا ہوا تھا، چہرے پر بھی خراشیں تھیں۔ میں غمزدہ ہو گئی۔ اعجاز کو میں نے سہارا دے کر بیڈ پر لٹایا اور باہر آ کر رونے لگی اور اعجاز کی صحت کے لیے دعا کرنے لگی۔ رات ہوئی تو میں نے اعجاز کو سونپ دیا اور خود پیالہ ڈھونڈنے کچن میں چلی آئی۔ میں نے سارا کچن چھان مارا پر مجھے کہیں پر وہ پیالہ نہ ملا۔ میں پریشانی کے عالم میں چاروں طرف پیالے ڈھونڈنے لگی۔ میری حالت یہ تھی کہ میں نے پورا گھر چھان مارا تھا۔ اچانک میرے ذہن میں صبح والی عورت کا خیال آیا تو میرے دماغ کی نسیں پھٹنے کو ہو گئی، یعنی میں نے جلد بازی میں وہ پیالہ بھی اس عورت کو دے دیا تھا۔ میں رونے لگی۔ میری زندگی میں یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پہلے ساس کا مجھے تھپڑ مارنا، پھر وہ پیالہ اور وہ نقاب پوش عورت، اور پھر اعجاز کا غائب ہونا، اور اب ان کا زخمی ہونا کسی گہرے راز کا
बता देता था। ये सब बातें कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई थी और इन सब के पीछे एक ही बात थी और वो प्याला ही असल वजह थी। कुछ तो था, मुझे नजर नहीं आ रहा था। जो था वो दुख नहीं रहा था और जो दुख रहा था वो हकीकत नहीं था। मैं न जाने कब हालत गशी में गई, पता ही नहीं चला। मैंने देखा वो औरत दोबारा आई है और बोली, नूरीन तुम बहुत बोली हो, आज तुमने अपनी खुशकिस्मती के दरवाजे खुद पर बंद कर दिए थे। जो हुआ सब तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से हुआ है। जो खोया है उसे पाने की तलाश करो, जो गया है उसे वापस लाने की कोशिश करो। मैं तुम्हारी ज़्यादा मदद तो नहीं कर सकती, लेकिन इतना बता सकती हूँ कि औरत तुम्हें खान हवेली के पीछे बनी झोंपड़ी में मिलेगी। वो नकाबपोश ये बोलकर गायब हो गई थी। मेरी आंख खुली, मैंने नकाबपोश औरत की बातें याद किए और शाल ओढ़ कर लोगों से लाल हवेली का पता पूछती इस औरत की झोंपड़ी में आ पहुंची। मेरी हालत खराब हो चुकी थी, पाँव में छाले हो गए थे। मैं इसी औरत के पास गई और इससे प्यालों के बारे में दरियाफ्त किया। इस औरत ने एक कोने की जानिब इशारा किया जहाँ बहुत से प्याले पड़े थे। मैं जल्दी से इन प्यालों की तरफ लिपकी और अपना प्याला ढूंढने लगी। मुझे यह था कि इस प्याले पर तलवार का निशान था। इतने प्यालों में ढूंढना मुश्किल था, पर मैंने हिम्मत न हारी और अपने काम में लगी रही। मेरा दिल बुरी तरह से अंदेशियों में गिरा हुआ था। मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी। जब मेरी नज़र झोंपड़ी के एक कोने में पड़े प्याले पर पड़ी, मैंने फौरन वो प्याला हाथ में उठाया और उसे गौर से देखने लगी। इस पर बिल्कुल वही तलवार का निशान था। मेरी खुशी और हैरत की इंतहा न रही ये देख कर के मुझे प्याला मिल गया है। मैंने प्याला लिया और दिल में रब का शुक्र अदा किया। फिर मैं अपने घर की जानिब कदम बढ़ गए। मेरी खुशी काबिल दी थी। मेरा रब बड़ा करीम था, जिसने हर मोड़ पर मेरा साथ दिया था। मैं जल्दी से घर आ पहुंची और इस प्याले में लेप बना कर अपने चेहरे पर लगाने लगी। मैंने जैसे ही लेप लगाया, इजाज को होश आने लगा और उठ कर मुझे देखने लगे। मैंने हंसते मुस्कुराते इनको देखा तो दिल से मुस्कुराई। वो खुश तो थे, मैं भी खुश थी। मैंने हौले से इनका सर दबाना शुरू किया। वो भी सुकून महसूस करते सो गए। अगली सुबह मेरी आंख दरवाजे की दस्तक से खुली। मैंने बाहर जाकर देखा तो सामने एक अडेर उम्र सवाल कर रहा था। मैंने उसे आटा और पैसे देने चाहे, जिससे इसने इनकार कर दिया। मुझे हैरत हुई कि ये क्या माजरा है, मेरी समझ से बाहर था। मैंने बाबा जी से कहा, मुआज़रत बाबा जी, फिलहाल तो घर में यही पड़ा है, मेरे शौहर बीमार है। बाबा जी मेरी बात सुनकर धीरे से मुस्कुराए और बोले, तेरे पास तो बहुत कीमती चीज़ है, हिफाजत कर इसकी, तेरा बंदा भी ठीक हो जाएगा, परेशान ना हो। और मुझे जूली पिलाने का बोला। मैंने इनकी बात मानते हुए अपनी जूली इनके आगे पिलाई तो इन्होंने मेरी जूली में चंदन दाने गंदम के डाले और बोले, इनको अपने घर के आटे पर सुहाना कभी कमी नहीं होगी। पर वो मुझे दुआएं देते हुए चले गए। मुझे हैरत थी, बाबा जी ने ऐसा क्यों किया? ऐसा क्या कीमती है मेरे पास? मुझे बाबा की बातें बहुत उलझा गई थी। मैं तो पहले ही परेशान थी, बाबा की बातों ने मजीद रंजीदा कर दिया। मैंने वो गंदम के दाने अपने आटे के तेले में डाले और इजाज के लिए अंग्रेजी खाना बनाने लगी। मैं सोच चुकी थी कि अब तक हुए हादसात के पीछे छुपी वजह मैं पता लगा कर रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इस प्याले का राज मैं जान कर रहूंगी। यही सोच अब मेरी पुख्ता हो गई थी। मैंने दिल ही दिल में इरादा किया और पुख्ता अज़म के साथ इस राज को जानने के लिए खुद को मजबूत किया। मेरी हालत किसी हारे हुए जवारी जैसी थी, जिससे इसका कीमती सरमाया भी छीनने का खतरा था। मेरे चेहरे के निशान और दागों में मजीद इजाफा होता जा रहा था और मेरी शक्ल भी खराब हो रही थी। मैं दिन रात अल्लाह ताला से दुआएं मांगती और इस राज से पर्दा हटाना चाहती थी। मेरा बस यही इरादा था। फिर एक रात अचानक इजाज की चचाजाद बहन अपने बच्चों के साथ हमारे घर आ गई। मैंने सबके लिए खाना बनाया और इनके बिस्तर भी लगाए। सब बेहद खुश थे कि अचानक मेरी नज़र इनके बेटे के हाथ में मौजूद प्याले पर पड़ गई, जो गिरने ही वाला था। मैं सब छोड़ छाड़ कर इस प्याले की तरफ भागी और इस बच्चे से प्याला छीना। मेरी हरकत पर वहाँ सभी हैरान हुए और बाजी तो मुझ पर बरस ही पड़ी कि मैंने इनके मुन्ने के हाथ से प्याला क्यों छीना। मेरी हालत कोई नहीं समझ रहा था। मैं अकेली बेटी रो रही थी। जब इजाज मेरे पास बैठे और मुझे समझाने लगे, देखो हमारी मेहमान है, इनकी बातों को दिल पर ना लो, मैंने हामी भरी
اور لیپ لگا کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ آج میری آنکھ آدھی رات کو کھلی، میں نے دیکھا اعجاز اور اس کی چچا زاد کرن باہر لان میں گپ شپ کرنے میں مصروف تھے۔ ان کی باتیں تو میں نہیں سن پائی تھی، بس اتنا ہی سنا کہ باجی بول رہی تھی، کیا تم نے نورین کو اپنی سچائی بتائی ہے؟ میں حیران سی وہیں کھڑی رہ گئی کہ باجی کون سی سچائی کی بات کر رہی تھی؟ ایسا کون سا راز تھا جو اعجاز نے مجھ سے چھپایا تھا؟ میں وہیں پر دیوار کے ساتھ ان کی باتیں سننے لگی۔ میں جانتی تھی کہ یہ غلط بات ہے، لیکن میں فی الحال اپنے شوہر کے منہ سے وہ سچائی سننا چاہتی تھی جو وہ مجھے نہیں بتا پائے تھے۔ میں نے دیکھا کہ کرن باجی کی بات پر اعجاز ان پر برس پڑے۔ آہستہ بولو، نورین سن لے گی۔ اگر اس راز کے بارے میں کسی کو پتا چلا تو جانتی ہو نا کیا ہوگا؟ میں یہ سب سن کر منہ پر ہاتھ رکھتی کمرے میں چلی آئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اعجاز میرے ساتھ کچھ ایسا کر سکتے ہیں۔ ایسی کون سی سچائی ہے جسے کرن باجی مجھے روشناس کروانا چاہتی تھی؟ میں اپنی جگہ پر واپس آ کر لیٹ گئی۔ دل بہت بے چین تھا۔ مجھے یہ بھی محسوس نہیں ہوا کہ اعجاز کب کمرے میں آئے اور کب سوئے۔ خراٹوں کی آواز پر میں نے ان کو دیکھا جو سوتے ہوئے بھی مضطرب سے لگ رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ باجی سے ایک بار جا کر بات کر کے دیکھ لوں، کیا پتا وہ ہی میری مدد کرے۔ اس راز کو جاننے میں اعجاز تو مجھے کبھی نہیں بتائیں گے، اور ساس ویسے بھی میرے ساتھ واسطہ کم ہی رکھتی تھی۔ اس سوچ پر عمل کرتی میں باہر آ کر کرن آپی کے کمرے میں چلی آئی۔ میں نے وہاں انہیں بیڈ پر لیٹا پایا تو خود کو ان کے پاس آ گئی۔ میں ان کے پاس بیٹھ گئی۔ کسی کی موجودگی محسوس کر کے انہوں نے فوراً آنکھیں کھولی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کیا کر رہی ہو نورین؟ اتنی رات کو یہاں، اور سوئی کیوں نہیں؟ میں نے ان سے کہا، باجی نیند نہیں آ رہی، میں دن میں سو گئی تھی۔ انہوں نے گہرا سانس بھرا اور میری اضطرابی کیفیت کو بھانپتے ہوئے بولی، کچھ کہنا چاہتی ہو تو بتاؤ۔ میں تو جیسے ان کی بات کے انتظار میں ہی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا، آپ اعجاز کے کسی راز کی بات کر رہی تھی؟ ایسا کون سا راز ہے جو میرے سوا سب کو پتا ہے؟ وہ میری بات سن کر غضبناک ہوئی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا بکواس کر رہی ہو نورین؟ کون سا راز؟ کیسا راز؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ آدھی رات کو کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو؟ اگر اعجاز کو تمہاری اس جرات کا پتا چلا تو وہ تمہیں جان سے مار دے گا۔ میری مانو تو خاموشی سے جا کر سو جاؤ، رات بہت ہو چکی ہے۔ کرن باجی کے جواب دینے پر میں اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ میرا کوئی حال نہیں جاننا چاہتا تھا کس کو کیا کہتی، لیکن میں بھی یہ طے کر چکی تھی، اس پیالے کے راز کو کسی بھی صورت جان کر ہی رہوں گی۔ میں صبح ہوتے ہی گھر کا ایک ایک کونا چیک کرنے لگی کہ کہیں سے کوئی سراغ مل جائے۔ میں ساری جگہوں پر دیکھ چکی تھی، اب صرف اسٹور روم باقی تھا۔ میں کبھی اس اسٹور روم میں نہیں گئی تھی کیونکہ وہ کافی سال سے بند تھا، ساس نے بھی سختی سے منع کیا ہوا تھا۔ خیر، میں نے کچن سے چابی لی اور اسٹور روم کے اندر داخل ہوئی۔ پورا اسٹور روم اعجاز کے بابا اور فیملی فوٹو سے بھرا ہوا تھا، لیکن ان سب میں ایک مشترکہ چیز تھی، وہ پیالہ۔ ہر جوڑی کے ہاتھ میں خوبصورت پیالہ تھا۔ میں دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ اپنی حیرانگی پر قابو پاتے ہوئے آگے بڑھی اور ایک چھوٹے سے صندوق کے پاس چلی آئی۔ میں نے جب اس صندوق کو کھولا تو اس کے اندر گرد سے بھرا ایک خالی لفافہ تھا۔ میں بس یہی سوچ رہی تھی کہ آج اس راز سے پردہ اٹھ جائے گا۔ میں نے وہ لفافہ کھولا اور اس میں سے خط نکال کر پڑھنا شروع کیا۔ جو خط پڑھی لکھی تحریر میں پڑھتی جا رہی تھی، میں تو پاگل ہوئے جا رہی تھی۔ السلام علیکم میرے وارث، میرے رانا، میرے سجاد، آج ایک انوکھی سچائی سے روشناس کرانے کے لیے یہ خط لکھ رہا ہوں تاکہ میرے بعد یہ خط تمہاری رہنمائی کر سکے صحیح راستے کو منتخب کرنے میں۔ یہ ہمارے باپ دادا بلکہ پرکھوں سے یہ رسم چلی آ رہی ہے کہ ہم اپنی دلہنوں کو بیسن کا لیپ لگاتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے پرکھوں کی منت ہے۔ جب بھی کوئی عورت خاندان میں آئے گی تو اسے اس رسم کو ہر حال میں نبھانا ہوگا، ورنہ اس خاندان کے وارث کو جانی اور مالی نقصان ہوگا۔ میرے بعد یہ پیالہ میرے وارث کو دیا جائے اور اسی طرح آگے میرے وارث کے وارث کو یہ رسم برقرار رکھی جائے۔ وہ پیالہ بیش قیمت ہے، اس کی حفاظت ہمارے وارث کی حفاظت ہے۔ یہ خط پڑھنے کے بعد میرے دماغ میں موجود ساری گتھیاں گئی۔ مجھے ساس نے بلا وجہ مجھے تھپڑ کیوں مارا تھا؟ اب مجھے ہر چیز سمجھ آ گئی تھی کہ پرانے اور بے معنی عقیدے کس طرح لوگوں کی آج کی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ پرانی رسمیں بھی کبھی کبھی وبال جان بن جاتی ہیں۔ اسی لیے اعجاز کا رویہ میرے ساتھ ایسا تھا
وہ روز جو لیپ لگاتے وہ بھی اسی منت کی وجہ سے تھا۔ میں نے اپنا چہرہ دیکھا جو بے داغ دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے آنکھیں مسح کر کے دوبارہ دیکھا تو منظر اب بھی وہی تھا۔ میں رب کے حضور جھکی شکرانے کے نفل پڑھنے لگی۔ آج مجھے پتہ چل گیا کہ بات صرف عقیدے کی ہوتی ہے۔ جب ہم کسی چیز کو اپنا عقیدہ مان لیں تو ہمیں اسی گمان کے مطابق عطا کیا جاتا ہے۔